أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی کے نام الباطن پر بات کریں گے. باطن چھپا ہوا، پوشیدہ، جو کسی پر بھی ظاہر نہیں، یعنی آج تک کسی آنکھ نے، اس کی مخلوق میں سے کسی ایک نے بھی کبھی اس کو نہیں دیکھا، نہ کسی پیغمبر نے، نہ کسی مقرب فرشتے نے، حتیٰ کہ حاملین عرش نے، کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قدر پوشیدہ ہونے کے باوجود وہ ظاہر بھی ہے اپنی نشانیوں اور اپنی تخلیق اور اپنی بے پناہ قدرتوں کے ساتھ. وہ ہے ہمارا رب اللہ، اور یہ صفت اور یہ خوبی اسی کے اندر ہے کہ وہ الباطن ہے. جہاں تک مخلوقات کا تعلق ہے تو کوئی چیز کہیں بھی اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں، چھپ سکتی بھی نہیں، نہ دن میں نہ رات میں، نہ کوئی رکنے والی چیز نہ کوئی چلنے والی چیز، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اس سے نگاہوں کی خیانت تک کا علم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ جانتا ہے جو نگاہیں خیانت کرتی ہیں اور جو دل چھپاتے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ ظاہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، بلکہ دلوں کے راز تک اس کے سامنے بالکل عیاں ہیں. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس صفت کے تفصیل جانتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے، اور کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام اور اس صفت کے ساتھ اس سے دعا مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سلسلے میں کیا تھا؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے چھپا ہوا ہے. جیسا کہ سورۃ الحدید میں آتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا. یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ وہ باطن ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا میں فرمایا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور عرض کرتے تھے کہ وہ انت الباطن فلیس دونک شیء. تو ہی باطن ہے، تو ہی پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور کس طرح پاتا ہے کہ وہ بہت باریک بین، خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی بہت باریکی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو ظاہر سے دیکھنا، ان کے ایکشن کو دیکھنا، بلکہ اس کے پیچھے اس کا غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کسی کے دیکھنے کے پیچھے یا کسی بھی چیز کی تخلیق کے پیچھے، اور اس کا کسی بھی قسم کا کچھ حرکت کرنا کس غرض سے ہے، یہ سب اس کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی نگاہ کتنی عاجز ہے، کتنی محدود ہے، کہ دنیا میں تو
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ سکے. لیکن قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنے محبوب بندوں کے سامنے اپنا دیدار کروائیں گے تو بھی نگاہیں صرف دیدار کر پائیں گی، حقیقت کو نہیں جان پائیں گی، ادراک نہیں کر پائیں گی. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت پر دلیل ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں. مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے ہماری ماں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے، اور ان میں سے ایک یہ کہ جو شخص یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹا ہے. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ باریک بین باخبر ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نور ہے جس سے دیکھا نہیں جا سکتا. عبداللہ بن شقیق ایک تابعی ہے اور وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پال لیتا تو میں آپ سے ایک سوال ضرور کرتا. اس پر ابو ذر کہنے لگے کہ وہ سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں یہ پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے؟ تو ابو ذر کہنے لگے، یہ سوال میں تم سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں، جس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ نور ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں، یعنی میں نے اس کو نہیں دیکھا. اور یہ بھی ہے کہ مخلوق اس کا دیدار برداشت بھی نہیں کر سکتی. یعنی اس وقت اس دنیا کے اندر خاص طور پر مخلوق کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں، وہ طاقت ہی نہیں، وہ قدرت ہی نہیں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرنے کے قابل ہو سکے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں. نمبر 1، بے شک اللہ عز و جل سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے. سونا ایک کمزوری کی علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے. نمبر 2، وہ میزان اعمال کو جھکاتا اور اس کو بلند کرتا ہے، یعنی بندوں کے اعمال اور میزان یہ سب اس کے ہاتھ میں. میزان 2 طرح کا ہے، ایک تو بندوں کے اعمال جس پہ تولے جائیں گے، اور دوسرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کائنات کے اندر ایک میزان، ایک بیلنس قائم کر رکھا ہے، تو اس کا اصل کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تیسری بات یہ کہ اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے، یعنی پہنچا دیا جاتا ہے. نمبر 4، اس کا حجاب نور ہے. اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں جہاں تک پہنچے وہ اس کی مخلوق کو جلا دے. یعنی اس کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق بھی اتنی پاورفل نہیں کہ وہ صرف اس کی ان شعاؤں کی تاب ہی لا سکے، وہ بھی نہیں لا سکتی. تو اس لیے دس از آؤٹ آف کوشچن کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. یہ اس کا دیدار تو ایک انعام ہوگا، ایک فضل ہوگا، ایک ڈیلائٹ ہوگی جو اس کے خاص بندوں کے لیے جو جنت میں جانے والے ہیں ان کو بطور انعام ایک طرح سے نصیب ہوگا. پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جان لو کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، یعنی اس دنیا میں نہیں پاسبل. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے پردے کے پیچھے کلام فرمایا تھا، رب کی تجلی نہیں دیکھی تھی. آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ایک روایت کے مطابق کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں.
کہا آپ بنی اسرائیل کے وہ نبی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا تھا اور اپنے اور ان کے درمیان اپنی مخلوق میں سے کسی کو واسطہ نہیں بنایا تھا، یعنی کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں بلکہ ڈائریکٹ بات چیت کی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں، اور اس کی تفصیل ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر آ گئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملاقات کا وقت مقرر کیا تھا جو اس کے مطابق، اور اس کے رب نے ان سے کلام کیا، تو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، یعنی ان کو شوق تھا دیکھنے کا۔ فرمایا تو مجھے ہرگز دیکھ نہ سکے گا، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے تو، میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں، یعنی میں بن دیکھے ہی تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور تجلی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا کی تفسیر میں فرمایا کہ چھنگلیاں یعنی یہ چھوٹی انگلی کے کنارے کے برابر، یعنی اس کے پور پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اس کے کنارے کے برابر، اور صرف اتنی تجلی سے پہاڑ زمین میں دھس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنے رب کو دیکھ سکے، اور جہاں اس خواہش کا اظہار کیا بھی گیا تو وہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ ممکن نہیں، اور زندگی میں کوئی شخص دیکھ سکتا ہی نہیں۔ ہاں، جب انسان دوسری دنیا میں جائے گا، جب مرنے کے بعد اگلے جہان میں پہنچے گا تو یہ پردہ ہٹے گا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں کہ وہ اس دنیا میں اپنے رب کو دیکھ سکے، کیونکہ اس دنیا میں انسان کو محدود اختیارات اور محدود طاقتیں دی گئی ہیں۔ انسان اگر دیکھنا چاہے تو چند فٹ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح اس کی سماعت بھی محدود ہے، اس کی جسمانی قوت بھی محدود ہے، مخصوص مقدار سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کا شوق رکھتے ہوئے بھی انسان کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی اتنی طاقت نہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد جب انسان دوسری دنیا میں پہنچے گا تو اس کی ساری طاقتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، جس سے وہ سزا بھی بڑی سے بڑی بھگت سکے گا، اس کا مزہ چکھ سکے گا، اور اسی طرح بڑی سے بڑی جزا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیں گے، اور جن میں سے ایک اپنا دیدار کروانا ہے، تو اس کو کروانے کے لیے، یہ نعمتیں عطا کرنے کے لیے انسان کو پھر صلاحیتیں اور طاقتیں بھی زیادہ دے دی جائیں گی، اور انعام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اس زندگی کو جو ہمیشہ کی ہے پوری طرح انجوائے کرنے کے لیے انسان کی ساری طاقتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت انسان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے، اور اس وقت نگاہیں بھی تیز ہو جائیں گی اور باقی قوتیں بھی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے آج تیرا پردہ تجھ سے ہٹا دیا، تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔
تو نگاہوں کے تیز ہونے کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پہلے موقع پر جب انسان کا حساب ہوگا تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا، کوئی ترجمان نہ ہوگا. صحیح بخاری میں آتا ہے پھر تم میں سے ہر ایک اس حال میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اپنے آپ کو وہاں محسوس کیجئے، ہر ایک اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا، یعنی کوئی بیچ میں انٹرپریٹر نہیں ہوگا، کوئی اور ساتھ نہیں ہوگا. ہر انسان کو تنہا اکیلے اپنے اعمال کے ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. اس وقت حال کیا ہوگا اور اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے. پھر اسی طرح عدی بن حاتم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کا رب کلام نہ کرے گا، ہر ایک سے بات کرے گا. اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، نہ کوئی حجاب ہوگا کہ وہ اسے چھپائے رکھے. یعنی ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی، انسان کی نیتیں بھی، ارادے بھی، اس کے چھپ کے کیے ہوئے اعمال، اس کے ظاہری کیے ہوئے اعمال، اس کے چھوٹے عمل، اس کے بڑے، ہر چیز سامنے آ جائے گی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان اپنے سامنے پائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپی چیز تم سے چھپی نہ رہ جائے گی. لیکن دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اپنے پیغمبروں سے بھی کلام کیا، ان کی طرف وحی کی تو پردے کے پیچھے سے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں وحی کی صورتیں جو بتائی گئی ہیں ان میں جو چیز آتی ہے وہ بھی حجاب کا لفظ آتا ہے. سورۃ شورى میں فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یعنی وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو، یا پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے، یعنی کوئی فرشتہ بھیجے، پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے. بے شک وہ بے حد بلند اور کمال حکمت والا ہے. یعنی یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ حکمت پر مبنی ہے کہ وہ بندوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھے. اور اللہ تعالی کے کلام کو لینے کی بھی ایک حد ہے، یعنی انسان اپنی مرضی سے اس میں کچھ نہیں کر سکتا. یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آخر کیا حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آپ کو بندوں سے چھپا کر رکھا ہے، اپنی مخلوق سے چھپا کر رکھا ہے. عام طور پر بھی دیکھا جائے تو جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چھپا کر رکھی جاتی ہیں. مثلا لوگ سونے چاندی کے ڈھیر کھلے عام نہیں رکھ چھوڑتے، ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، ان کو محفوظ رکھتے ہیں. اسی طرح جو بھی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ترین چیز، قیمتی ترین چیز، حسین ترین چیز کون ہے، کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا پسند کیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، تو اگر اللہ تعالیٰ خود سامنے ہوتا اور سامنے آ کر لوگوں کو کام کرنے کے لیے کہتا، اپنی عبادت کا حکم دیتا، تو کون ٹال سکتا تھا؟ تو اس لیے
ہم اس بات پر اب مزید بھی غور کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو کیوں چھپا کر رکھا، اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں کیا حکم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ آزما کر دیکھے تم کو کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور پھر ان اچھے کاموں پر جزا بھی رکھی، اور ہر ایک کے کوشش اور اس کی محنت کے مطابق اس کے لیے بہترین بدلہ تیار کیا، اور پھر اس بدلے کو دینے کا ایک دن بھی رکھا، یوم الدین جس کو کہا گیا، اور اپنے آپ کو خود اس کا مالک فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ اس دن کا وہ مالک بھی ہے، اس دن سارے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر بندوں کو اپنے آپ کو چھپا کر ایک امتحان میں ڈالا کہ اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تم یہ کام کر کر آؤ گے تو تمہارے لیے جزا بھی چھپا کر رکھی گئی ہے، اور وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس دنیا میں کام کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، ایسا جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ہے کہ ایمان بالغیب کا امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں سے جو کچھ چاہا ہے ان میں سب سے پہلی چیز ایمان بالغیب ہے۔ قرآن مجید کے کھولتے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کی ہدایت کے لیے ہے، وہ لوگ جو تقوی رکھتے ہیں، گاڈ فیئرنگ ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن وہ ہیں کون؟ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان عبادات میں سے سب سے پہلی شرط ہے، یعنی عبادت کا تصور ہی نہیں جب تک کہ ایمان بالغیب نہیں، کیونکہ عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے گئے ہیں وہ سب ایمان بالغیب پر ہی بیسڈ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے حکم کے طور پر، اللہ کے ڈر کے طور پر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور بن دیکھے کیا جائے۔ خطفم قبیلہ کے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اپنے کچھ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ اسے کیا سب سے اچھا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو گویا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو دکھائی نہیں دیتے، تو گویا ایمان بالغیب ہے کہ اسے دیکھے بغیر اس کو مان جانا، اس پر یقین کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اور پھر پورے اخلاص کے ساتھ۔ پھر یہ ایمان بالغیب جو ہے یہ انسان کے اخلاص کا بھی امتحان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں مسلمان کا دل کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا، اور ان میں سے ایک عمل میں اللہ کے لیے اخلاص، کہ جب لوگ دیکھتے ہو تو ان کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو دکھانے کے لیے جو نظر نہیں آتا۔ اور یہ کتنا مشکل ٹیسٹ ہے کہ انسان جو سامنے ہو اس کو دکھانے کے لیے تو بہت خوشی سے کام کر لیتا ہے، اور وہ کام کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہ جو نظر نہیں آتا اس کو دکھانے کے لیے کام کرنا، سامنے والوں کو چھوڑ کر اوپر والے کو جو دکھائی نہیں دیتا اس کی رضا کے کام، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور اسی لیے اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے اس کو راضی کرتا ہے۔ جب کوئی ہمارے سامنے ہوتا ہے اور وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے
تو اس کی ناراض نگاہیں، ناراض شکل ہمیں پریشان رکھتی. تو ہم کوشش نہ کرتے، اور خاص طور پر اگر کوئی ہمارا پسندیدہ انسان ہو، کوئی محبوب ہو، یا جس کے ساتھ ہمیں کسی قسم کا خاص تعلق یا غرض وابستہ ہو، تو اس کی ناراضگی ہم پر بہت گراں گزرتی. اور جب ہم سامنے دیکھتے ہیں ناراض تو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایسے کاموں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے وہ ناراض ہو آئندہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ تو نظر ہی نہیں آتے، اور پھر نظر نہ آنے کے باوجود جب ہمیں یہ پتا ہو کہ کس بات سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس بات سے بچنا یہ کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں، چھوٹی سی بات نہیں، معمولی چیز نہیں. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالی پوشیدہ نہ ہوتے، ہمیں نظر آتے رہتے، تو پھر تو ہم ان کو صرف دیکھ کے ڈر جاتے اور کوئی غلط کام نہ کرتے، یا پھر ان کی ناراضگی کے کاموں سے دور بھاگتے، اور پھر اگر کسی وجہ سے کر ہی بیٹھتے تو اس وقت تک چین نہ لیتے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جاتے. لیکن ایسے میں اب بھی دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہر دور میں پائے جاتے رہے، کہ جب ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے یا رب ان سے خوش نہیں کسی کام پر، تو اس وقت تک چین نہیں پاتے، اس وقت تک سکون میں نہیں آتے جب تک اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو وقتاً فوقتاً مختلف اعمال کے ذریعے آزماتا ہے، مختلف احکامات دے کر آزماتا ہے کہ کون اس سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے. مثلاً ایک موقع پر مسلمانوں کو شکار کرنے سے روک دیا گیا احرام کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم آزمایا جاؤ گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ صلح حدیبیہ کے سفر کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں پر شکار ٹوٹا پڑ رہا تھا اور پرندے ان کے ہاتھوں کے پہنچ میں تھے، لیکن چونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے تو شکار نہیں کر سکتے تھے، تو کسی ایک شخص نے بھی شکار نہیں کیا، حالانکہ انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا انسانوں میں سے سوائے اللہ کی ذات کے، کہ اس کا حکم تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹیسٹ ہے، صرف یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ تم میں سے بن دیکھ کے کون ڈرتا ہے اللہ سے. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں اس کو دیکھے بغیر اسے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن اپنے دیدار کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ ان کو ایک طرح سے بطور انعام کروایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور وہاں سے ان کی نگاہ نہ ہٹے گی اور وہ کہیں اور دیکھنا نہ چاہیں گے، کیونکہ اس سے بڑی خوشی کی اور راحت کی چیز کوئی اور انہوں نے آج تک نہ دیکھی ہوگی. پھر یہ دیدار جنت عدن میں کرایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی. اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر ہوگی. یعنی ایون دن کبریائی کی چادر ہوگی جو اس کی بڑائی اور اس کے حسن میں اور زیادہ اضافہ کر رہی ہوگی. کوئی چیز یہ کبریائی کی چادر دیدار میں رکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے.
حضرت جریر کی روایت میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم لوگ ضرور اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو. تمہیں اس کے دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، یعنی بہت سہولت سے دیکھ پاؤ گے، کوئی بھیڑ نہیں ہوگی وہاں پر. بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد میں نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا کر لو. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کا دیدار کرے تو پھر اسے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر فجر اور مغرب کی نماز کی بات ہو رہی ہے. اور پھر جنت میں اس کا دیدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اہل جنت، اللہ کا تم سے ایک وعدہ اور بھی ابھی باقی ہے. یعنی تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا، جنت تک پہنچا دیا، لیکن ابھی بھی ایک وعدہ باقی ہے. جنتی عرض کریں گے کہ وہ کیا ہمارے میزان بھاری نہ کیے گئے؟ کیا ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہ دے دیے گئے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہ کر دیا گیا؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ عز و جل ان کے لیے تجلی فرمائے گا اور اسے دیکھ کر وہ ساری باقی نعمتوں کو بھول جائیں گے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کر پائے گا اپنے اپنے اعمال اور درجے کے مطابق جہاں جہاں اس کو جگہ ملے گی. ابو رزین کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو دیکھے گا؟ ہم سب دیکھ پائیں گے؟ تو ابن معاذ راوی کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن ہر شخص تنہا اللہ کو دیکھے گا، اکیلے اکیلے؟ اور اس کی مخلوقات میں اس کی مثال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو رزین، کیا تم میں سے ہر ایک 14ویں کے چاند کو الگ الگ نہیں دیکھتا؟ وہ چاند تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہر ایک الگ الگ دیکھتا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر اللہ تو زیادہ عظمت والا ہے. تو ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا چاند تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، بس اللہ تو بزرگ اور اعظم ہے، وہ تو بہت بڑا ہے، تو اس کو دیکھنے میں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی. اور ہر ایک اپنے اپنے ذوق اور اپنی اپنی نگاہ اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار سے لذت حاصل کرے گا. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ الباطن ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے، تو پھر اس کے اثرات ہماری زندگی پر بھی پڑنے چاہیے. اور وہ کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم ایمان بالغیب رکھنے والے ہوں، کیونکہ یہ سارے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے. جو شخص یہ شرط لگا بیٹھے کہ میں پہلے اللہ کو دیکھوں گا یا اس کی کوئی نشانی دیکھوں گا پھر اس کی بات پر عمل کروں گا، تو پھر اس کا عمل قبول بھی نہیں. کیونکہ جس دن پردہ ہٹ جائے گا اور سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس دن ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. تو ایمان بالغیب سارے نیک اعمال کی بنیاد اور شرط ہے. اور ایمان بالغیب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور جنت اور جہنم پر ایمان، یعنی آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں اور یہ سب غیب سے تعلق رکھتی ہیں. ایمان بالغیب کی تفصیل جاننا بھی بے حد ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور تم جنت پر ایمان لاؤ اور جہنم پر اور میزان پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لاؤ. یعنی ان تمام چیزوں کا تعلق غیب سے ہے، ان میں سے کچھ بھی ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا. ایک وقت تھا جب لوگ رسولوں کو اپنے درمیان پاتے تھے اور ان پر ایمان لاتے تھے، لیکن اب وہ وقت بھی گزر چکا کیونکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور جو شخص غیب کی ان تمام حقیقتوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کے بعد جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس کے اعمال کا درجہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے.
غائبانہ ایمان کی اپنی ایک فضیلت بھی ہے. اس سلسلے میں ایک طویل حدیث میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز مخلوق کون سی ہے؟ یعنی آپ نے اپنے صحابہ کو سوال کیا. صحابہ نے کہا کہ فرشتے. آپ نے فرمایا فرشتے ایمان کیوں نہ لائیں گے؟ یعنی وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ سارے حقائق ان کے سامنے ہوتے ہیں. انہیں کہا پھر انبیاء ہوں گے. آپ نے فرمایا انبیاء کی طرف تو وحی کی جاتی ہے، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ انہوں نے کہا پھر صحابہ ہوں گے. آپ نے فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں ایمان قبول کرنے میں کیا دقت ہے؟ دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے. وہ وحی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے، لیکن وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی پیروی کریں گے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے، یا یہی وہ مخلوق ہیں جن کا ایمان تعجب کے لائق ہے. یعنی انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوگا، کسی چیز کا براہ راست مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ایمان رکھتے ہوں گے. ان کا یقین ہوگا کہ یہ سب کچھ سچ ہے. جنت حق ہے، آگ حق ہے، انبیاء حق ہے، آخرت حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے. ان سب چیزوں کو وہ ایک حقیقت کے طور پر مانتے ہوں گے. اسی وجہ سے ان لوگوں کا اجر و ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ کر ہیں؟ کیونکہ ہم تو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی. آپ نے فرمایا بھلا تم ایمان کیوں نہ لاتے؟ تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، تمہارے سامنے آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے. اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہیں قرآن 2 تختیوں میں موصول ہوگا، یعنی کتاب کی شکل میں، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل ہوں گے. یعنی غیبانہ طور پر اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھنا اور پھر اس کے ایک ایک لفظ کو سچ سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. تو گویا ایمان بالغیب بنیاد ہے، اور اگر یہ بنیاد درست ہو جائے تو باقی تمام چیزیں درست ہو جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج صرف اس بات پر سٹرگل کرتے رہتے ہیں اور صرف اس لیے اللہ کو نہیں مانتے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، اس لیے رسولوں کو نہیں مانتے کہ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کو پڑھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور ان کے تعلیمات کو پڑھ لیں تو پھر ایمان لانا کچھ مشکل بھی نہ رہے. بہرحال یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو بھی وہ ہدایت دے اور جس کا دل اس پر کھول دے، کیونکہ نشانیاں اور دلائل اتنے بے شمار ہیں کہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تو صرف اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دو. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہترین عزت کی خوشخبری دے رہے ہیں جو غائبانہ طور پر ایمان رکھتے ہوں. ایک اور جگہ فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر. آپ تو صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جس نے تزکیہ کیا یعنی اپنے نفس کی تزکیہ، اپنے نفس کو پاک صاف کیا، تو وہ اپنے ہی لیے یہ سب کچھ کرتا ہے اور اللہ کی طرف ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے، یعنی اس کو پھر اپنی اس کوشش کا اجر اور صلہ مل کر رہے گا.
اسی طرح جو لوگ غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں پھر ان کے اعمال بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. تو جو شخص ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے اس تقوی کی قدردانی فرماتا ہے، کیونکہ تقوی نام ہی غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ہے. جو کام انسان لوگوں کے ڈر سے کرتا ہے اور پھر اگر یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کے کر رہا ہے تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں. اور حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر ہوں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں یا اس کے فرشتے ہوں، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں. اور ایسے آنسو کی بھی بہت قدردانی ہے کہ جو تنہائی میں بہائے جائیں اور صرف اللہ کے ڈر سے بہائے جائیں. ایسی آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے بہہ پڑے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، جن میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈر کے آنسو بہا دے. اور اس کی خشیت سے بہنے والے آنسو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے. یعنی یہ اتنا بڑا مقام ہے اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی ہے. اور آخر میں یہ کہ انسان اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہوئے اس سے دعائیں بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ خاص طور پر دعا مانگے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اے اللہ، اے آسمانوں کے رب اور اے زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اگانے والے، اے تورات اور انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر شر والی چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے. اے اللہ، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہ ہوگا، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، تو ہی پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی نہیں. ہمارا قرض ادا فرما دے اور ہمیں محتاجی سے بے پرواہ کر دے. تو گویا جو شخص اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی محتاجی دور کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرے گا اس کی محتاجی ضرور دور ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہترین پہچان عطا کرے اور ہمارے اعمال کو اس کے مطابق بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ انت الحسیب، یا اللہ انت الشافی، یا اللہ انت المبین، یا اللہ انت الوکیل، یا اللہ انت القیوم، یا اللہ انت المتین، یا اللہ انت السبوح، یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.